السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو تختی نمبر 3 پڑھاؤں گا، جو کہ تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2، سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں پڑھا چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے، اور آج تختی نمبر 3 بھی انشاءاللہ اتنا زبردست طریقے سے پڑھاؤں گا کہ آپ کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹس، کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہے گا۔ تمام حرکات زبر زیر پیش کے بارے میں تمام ڈیٹیلز سے آپ کو جانکاری دوں گا۔ آپ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نا، بالکل اچھے سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ، وہ قرآن شریف یہاں سے سیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ بلا تکلف ٹینشن نہ لیں، گھبرائے نہ۔ آپ کو قرآن شریف دیکھیے کتنے مزے سے سکھاؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، ہمارا ایک ہی اصول ہے، اور میں بارہا بولتا بھی ہوں کہ اگر آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس لیے میں سیکھا آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ آپ کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ آپ اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کا دوست بھی سیکھے۔ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور ہمارا پڑھانا بھی کامیاب ہو جائے گا، اور ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے، سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیے۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ایسے آپ پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کے اندر جو بھی کمی اور کوتاہی ہے، جو بھی تھوڑا بہت دقت ہے، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تختی نمبر 3، حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں میں حرکات کس کو کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کا نشان دیکھیے اوپر میں ہے، زیر کا نشان نیچے، اور پیش اوپر گول۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ جبر زیر مت بولیے گا میرے دوست، آپ کو نہیں نکل رہا ہے تو آپ کوشش کریے زبر بولیے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ زبر زیر پیش کو کیا کریں، جلدی پڑھیں، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ دیکھیے آگے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، مطلب زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، زبر کی آواز کہاں کو اٹھتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیے 2-3 بات جو ہے نا یاد رکھنے والی ہے، اور آپ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب آپ سنیے گا یہاں پر میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، الف زبر آ۔ یہ کیا ہے، الف زبر آ۔ آپ بھی کہیے گا الف زبر آ تو ہے ہی ہے، نہیں، الف زبر آ نہیں ہے، الف زبر آ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اوپر پڑھا نا ابھی۔ تو عام طور سے جو ہے نا آج کل انسان جو ہے نا، اس کو الف زبر آ پڑھتا ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ یہ تو با زبر با ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے نا، الف زبر آ کیوں ہوگا، جب اوپر قاعدہ خود بتا رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اوپر میں جو قاعدہ ہے وہ خود بول رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا یہ الف خالی ہے، نہیں خالی ہے۔ اس لیے خالی نہیں ہے کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے۔ کیوں، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے، زبر آ گیا، اس لیے یہ خالی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے، یہ تنہا نہیں ہے، اس لیے یہ خالی نہیں ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہ حمزہ ہو گیا، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر ر، زا زبر ز، سین زبر س۔ اس کو سین زبر سا ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں، وائی، کیونکہ آپ کو زبر کو نہیں کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا۔
آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو زبر کو نہیں کھینچنا ہے. اگر آپ زبر کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھیں گے، اور زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے تو آپ قرآن اس طرح نہیں پڑھ پائیں گے جس طرح حافظ قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے آپ زبر کو نہ کھینچیں. سمجھ میں آ گیا؟ پڑھیے. سین، سین کو تو کھینچیں گے کیونکہ سین کھینچنے والا ورڈ ہے، لیکن زبر کو نہیں کھینچنا ہے. سین زبر سا، سا، سا ایسے نہیں کہنا. شین زبر شا، صاد زبر سا، زاد زبر زا، طا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا زبر یا. اب دیکھیے آپ کو مشق کراؤں گا. اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سب تمام امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کو دو بات یاد رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. نوٹ کر لیجیے. آپ کو 2-3 بات یاد رکھنا ہے. پہلا، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. 2 بات ہو گئی. پہلا، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. دوسرا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. کبھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں تو آپ فوراً کہہ دیجئے گا کہ حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. تو آپ سوچئے گا نہیں، کیونکہ آپ کو یاد رہے گا تو آپ فوراً بتا دیجئے گا. 2 چیز ہو گیا. اس کے بعد تیسرا یہ یاد رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ 3 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں، تب جا کر کے آپ کو، کیونکہ آگے آپ کو وہ سب چیزیں آنے والا ہے جو میں بتا رہا ہوں. نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہترین قرآن شریف پڑھنا آ جائے گا. آگے پڑھیے. مشق کراتا ہوں، آپ کو کتنا اچھا لگے گا. یہ دیکھیے مشق کراتا ہوں. درسہ کا یہ مشق کراؤں گا اس طرح کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ دیکھیے بہت سارے حضرات غلطی کیا کرتے ہیں، درسہ ودا، لیکن آپ کو نہیں پڑھنا اس طرح. آپ کو جلدی پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دال پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھنا ہے. را پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھنا ہے. سین پر زبر ہے، سین کو جلدی پڑھنا ہے. واو پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ مشق کیجئے. پڑھیے. دال زبر دا، را زبر را، دارا، سین زبر سا، دارا سا. ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے پڑھیے. واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب دیکھیے آگے. کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسبا، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالغ، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا. یہ ہو گئے تختی نمبر 3 مکمل. انشاءاللہ آپ کو اگلی سبق میں یہ پڑھاؤں گا زیر کے بارے میں، پھر اس کے بعد اگلی سبق میں پڑھاؤں گا پیش کے بارے میں. تو انشاءاللہ اس کو یاد کیجئے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.